خزائن اللہ، اللہ کے خزانے. آپ فرما دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں. یہ ایک فرمان. اب دوسرا فرمان بھی اسی قرآن سے پڑھیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ اونچی. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. کوثر کس کو کہتے ہیں؟ خیر کثیر کو. جو دیا ہے کثرت سے دیا ہے. جو دیا ہے کثرت سے دیا ہے یا عالم کثرت دے دیا. اب کثرت اور کوثر آیا ہے سمجھانے کے لیے بات کروں. اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کا سارا سامان، ساز و سامان تھوڑا سا ہے. قلیل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے سے کو. متاع الدنیا جو آپ گن سکتے نہیں. مثلا سمجھا دوں، یہ جو علاقہ ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، گلستان اکاڑوی، پرانا نام سولجر بازار. اس میں پورے سولجر بازار میں لوگوں کے پاس کتنا سونا ہے آپ گن سکتے؟ کہیے گا. نہیں معلوم. اب شروع کریں نکالیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نے چھپا لیا، رہ گیا، ہم صحیح بتا سکتے نہیں. تو ایک علاقے کا نہیں تو پورے شہر کا، پورے ملک کا، پوری دنیا کا سونا گن سکتے؟ آواز لگائیے. نہیں. تو سونا تو ایک چیز ہے. پورا سامان، پوری دنیا کا سامان اللہ فرما رہا ہے تھوڑا سا ہے جو آپ گن سکتے نہیں. تو جو قلیل ہے وہ گنا نہیں جا سکتا. تو جس کو اللہ کثیر فرمائے وہ کون گن سکتا ہے؟ یہ جو قلیل ہے آپ اس کو گننے سے عاجز ہیں، نہیں گن سکتے. تو جس کو اللہ کثیر نہیں کوثر فرمائے اس سے بھی زیادہ، یعنی اکثر سے بھی زیادہ. کیونکہ دیکھیں اکبر کبیر سے بڑا، اصغر صغیر سے، یعنی اس معاملے میں زیادہ. تو یہ اکثر کثیر سے زیادہ. تو اب اکثر بھی نہیں کوثر فرمایا جو اکثر سے بھی زیادہ. تو جب قلیل نہیں گن سکتے تو کوثر کہاں سے گنیں گے؟ وہ کثیر کیسے گنیں گے؟ وہ کتنا وسیع ہوگا، اس میں کیا کیا کچھ ہے کوئی شمار کر سکتا؟ اچھا کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی اس میں تو قیامت کا ذکر نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا وہ آپ سنتے رہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی. اللہ فرماتا ہے میں نے سب کچھ دے دیا. محبوب کہتے ہیں میں نے سب کچھ لے لیا. یہ جو نہیں مانتے ہیں یہ گھاٹے میں رہیں گے، انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. کیونکہ ہم اللہ کی عطا مانتے ہیں. اچھا یہاں ایک بات اور بھی کروں. آپ دشمن کو بتائیں گے میرے پاس خزانے؟ پوچھ رہا ہوں. میرے پاس بہت کچھ ہے. یہ دشمن کو بتائیں گے آپ کبھی؟ پیارے کو بتائیں گے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. دشمن کو یہ نہیں بتائیں گے. تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے. کیا مطلب؟ ہم تو فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.
ہم فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ محبوب تواضع کرتے ہوئے آپ کہہ دیجئے میں خود سے جانتا نہیں۔ تو اب قرآن کا یہ نہیں کہ کچھ مانے کچھ نہ مانے۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اُتیتُ مفاتیح خزائن الارض، میں اب آپ کو ایک آیت اور سناتا ہوں، یہ بھی یہ لوگ پڑھتے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ بھی سورہ الانعام کی آیت ہے اور اس کا آیت نمبر 59، لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔ لفظ آیا مفاتیح، کیا لفظ آیا؟ کہیے گا، عربی کیا ہے؟ مفاتیح، مفتاح کی جمع، چابی کو کہتے ہیں۔ دوسری آیت میں لفظ آیا مقالید، یہ بھی لفظ کہیے گا، مفاتیح اور مقالید، یہ دو لفظ قرآن میں آئے۔ غیب کے آیتیں جو پڑھتے ہیں ان میں آئے کہ جی چابیاں، مفاتیح اور مقالید چابیوں کو کہتے ہیں، تو چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اب ذرا اس مفاتیح اور مقالید کے لفظ پر غور کریں۔ مفاتیح کا لفظ شروع ہوا میم سے، ختم ہوا ہا، حلوے والی ہے پر، شروع ہوا میم سے، ختم ہوا ہا پر۔ مقالید شروع ہوا میم سے، ختم ہوا دال پر، میم ہے میم دال، کیا بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ سمجھ والوں کی باتیں ہیں، نا سمجھوں کی باتیں نہیں۔ میں نے صرف اشارہ کیا، میں نے کہا نا اتنی دلیلیں ہیں، بیان کرتا رہوں ختم نہ ہوں۔ آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ مانتے نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو دیا، نبی نے لیا۔ صحابہ مانگتے رہے یا نہیں مانگتے رہے؟ کوئی صحابی آ کے جنت مانگ رہا ہے، کوئی جنت میں حضور کا ساتھ مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی بیماری سے نجات مانگ رہا ہے، کوئی اپنے قرض سے سبکدوشی مانگ رہا ہے۔ جو کوئی مانگتا جا رہا ہے نبی دیتے جا رہے ہیں۔ آپ بیان سنتے رہتے ہیں، تو اللہ نے دیا ہے یا نہیں؟ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ اعلی حضرت نے اسی کی ترجمانی کی، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت
پاتے یہ ہیں. تو اللہ کی عطا سے آئیے مزید اس آیت میں غور کریں. عامیانہ تفسیر کہ جی نہیں کچھ کر سکتے، نہیں کچھ دے سکتے، کتنی آیتیں کتنی حدیثوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. اب عالمانہ سن لیں. اس آیت میں اولاً ہے قل، پھر ہے لا اقول، قل لا اقول لکم، ہے نا. پہلے آیا قل اور پھر آیا لا اقول اور پھر ہے لکم. یہ میں نے آپ کے سامنے تینوں باتیں رکھ دی، توجہ چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد لفظ نوٹ کرتے جائیں. قل لا اقول، پھر لکم، پھر عندی اور پھر خزائن اللہ. یہ ذرا ترتیب یاد رہے. ہر کلمے میں حکمت ہے. حکمت کے معنی دانائی. توجہ. قل میں اشارہ اس جانب، محبوب یہ کلمہ قل آپ تواضعاً فرما دیں، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کے متعلق ایسا کہے. عاجزی کرتے ہوئے آپ فرما دیں، کسی اور کو آپ کے بارے میں ایسا کہنے کا حق نہیں. ایک بات یہ آپ فرما دیجئے. ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ خزائن اللہ، اللہ کے خزانے قبضے میں ہونے کی نفی نہیں، دعوے کی نفی ہے. دعویٰ نہیں کر رہا، یعنی میں ان باتوں کا مدعی دعویٰ نہیں کرتا. کیوں کہ دعویٰ کرنے میں وسعت ظرفی کے خلاف وہم ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی ہستی اور ایسی بات، تو کیا مطلب کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ضبط کا یہ حال ہے کہ دعویٰ نہیں کرتے. چنانچہ تھانوی صاحب کو لکھنا پڑا کہ نبی اگر قوت باطنی سے کام لیتے تو کیا مجال تھی کسی کی کہ کوئی کافر رہ جاتا. یعنی نبی اگر اپنی قوت سے کام لیتے تو نبی وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہی کرتے ہیں جو وہ اللہ کی رضا کے خلاف کرتے نہیں. لکم اس میں اشارہ اس جانب ہے. یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی، تم لوگ، تمہارے لیے میں کہتا ہوں، سنو، اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں. مگر سنو، تم غیر ہو، ایک مکہ کے کافرو، تم سے نہیں کہتا. یہ بات کہوں گا کہ میرے پاس خزانے ہیں تو ابو بکر سے کہوں گا، فاروق اعظم سے کہوں گا، عثمان غنی سے کہوں گا، علی شیر خدا سے کہوں گا. اچھا، ایک بات سمجھدار اگر کوئی ہو تو بڑے آرام سے سمجھ لے گا. یہ کہنا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، کیوں کہ خزانہ ہوتا ہے خزانچی کے پاس. کس کے پاس ہوتا ہے؟ مالک کے پاس نہیں ہوتا. مالک کے پاس تو اختیار ہوتا ہے. نہیں سمجھے ہیں بات؟ مالک کے پاس اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو. دیتا کون ہے؟ کیشیئر کہتے ہیں اس کو، خزانچی، ٹریجرار کہتے ہیں. اب اس کو خزانچی کے پاس ہوتا ہے تو مالک کی تو زبان اور قلم میں اختیار ہے. تو میں مالک کے خزائن الہیہ ہوں، اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، خزانچی نہیں ہوں.
میری زبان میں سب کچھ ہے، میری سمجھے ہیں یا نہیں؟ اسی لیے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ منشی پیدا کرنے والا، منشی رحمت اللہ تعالی، رحمت کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، اس کا قلمدان ساتھ جا رہا ہے۔ اور فرشتوں، جو میرا حبیب کہتا جائے ویسا کرتے جاؤ۔ بات سمجھ میں؟ اللہ سنیں، وہ سمجھانے کے لیے کسی نے بات کی، تحریک خلافت چل رہی تھی، مولانا محمد علی جوہر بڑے مشہور اس کے لیڈر، تو وہ ایک نواب صاحب کے پاس گئے کہ تحریک خلافت کے لیے مالی مدد چاہیے، چندہ دو۔ انہوں نے انکار کر دیا نواب صاحب نے۔ مولانا صاحب اس نواب صاحب کے دوست تھے، انہوں نے ان کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں کچھ نہیں تھا۔ نواب صاحب کہنے لگے، ارے میرے یار، ہماری جیب میں کچھ نہیں ہوتا، ہماری زبان اور قلم میں ہوتا ہے، ہم تو آرڈر کرتے ہیں، ہمارا اگر تم نے خزانہ چاہیے کچھ تو وہ ہمارے خزانچی کے پاس ہے، ہمارے پاس۔ سمجھنے کے لیے میں نے بات کی۔ ہاں چاہیے، لو یہ پرچی لکھ کے دیتے ہیں، اس سے لے لو۔ تو بات وہی آ گئی، میں نے سمجھانے کے لیے کی کہ ان لوگوں نے اس آیت کو سمجھا نہیں، ورنہ قرآن کی دوسری آیتیں اور اتنی احادیث کا کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا کچھ مانو کچھ نہ مانو، پورا قرآن ماننا پڑے گا۔